یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ہم اہل حدیث علماء میں سے بعض منتخب علماء کو سننا شروع کر دیں اور بعض منہجی خرابیوں یا کسی غلطی کی وجہ سے دوسرے علماء کو چھوڑ دیں تو کیا اس کی وجہ سے برادرز کے فتنے کو بڑھاوا نہیں ملے گا؟ یقینی طور سے ملے گا۔ دیکھیے، علماء اہل حدیث کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر سے اس بات کا جائزہ اپنے آپ سے لیتے رہیں کہ کہاں پر وہ صحیح چیز پر قائم ہیں اور کہاں پر ان کے یہاں منہجی خلل ہے۔ اہل حدیث اصل میں اس فکر کو کہا جاتا ہے جو فکر قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے مطابق پیش کرتی ہے۔ اب جو شخص اس فکر کو منہج صحابہ کے مطابق پیش کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، اور جو شخص منہج صحابہ سے جن مسائل میں ہٹا ہوا ہے ان مسائل میں اس کو منہج اہل حدیث سے ہٹا ہوا پایا جائے گا، مانا جائے گا۔ لہٰذا علماء ایسے جو قرآن و سنت کے مطابق منہج صحابہ کے مطابق کوئی بات کہتے ہیں ان کو سنا جانا چاہیے، ان سے جڑ کر کے کام کیا جانا چاہیے، اور جو ایسے علماء ہیں جو علم کی کمزوری یا منہج کی کمزوری کی وجہ سے کبھی غلطیاں کر جاتے ہیں ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ بڑے علماء سے جڑ کر کے وہ منہج سلف کے مطابق لوگوں کے سامنے سوالات کے جواب دیں، فتویٰ دیں، تاکہ یہ ایک دوسرے سے تعاون کی بنیاد پر یہ قافلہ آگے بڑھ سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر خود علماء اہل حدیث کے ہاں منہجی خلل پایا جائے گا یا کمزوری پائی جائے گی یا کسی انداز کی غلطی پائی جائے گی تو پورے منہج کو نقصان ہوگا، اور جب پورے منہج یا پوری جماعت کو نقصان ہوگا تو ایسے لوگوں کو بڑھاوا یقیناً ملے گا جو لوگ زبردستی آ کر کے دعوت و تبلیغ کے میدان پر قابض ہو گئے۔ لہذا ہمارے علماء اہل حدیث کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا جائزہ صبح شام لیتے رہیں، اور جہاں کسی خلل کو پائیں اس خلل کو علماء کی رہنمائی میں بڑے علماء سے گفتگو کر کے اس کی اصلاح کرتے رہیں۔